الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اس سے پہلے 3 قسم کے شرک کا تذکرہ ہو چکا ہے: اشراک فی العلم، اشراک فی التصرف اور اشراک فی العبادت۔ اب بات کر رہے ہیں اشراک فی العادات۔ کچھ شرک ایسی ہیں اس قوم میں، اس امت میں، جو کوئی خاص تناظر میں نہیں ہوتا ہے، لیکن عادتاً اس قسم کے شرک لوگ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی شرک اس طرح سے انسان کرتے رہتا ہے۔ یعنی جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ کیا کہتے ہیں، قربانی ہے، یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں، اور ان چیزوں میں آدمی غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، اولاد مانگتا ہے، تو وہ اپنی جگہ وہ الگ الگ قسم کی شرکوں میں آتا ہے۔ لیکن کچھ شرک اس طرح کے ہیں جو عادات میں ہیں، روزمرہ کی زندگی میں انسان کے وہ داخل ہے، انسان اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے۔ اب اس چیز کو یہاں بیان کر رہے ہیں، بڑی لمبی ہے، پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھلایا ہے کہ اپنے دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھیں اور اس کی تعظیم کرتے رہیں۔ دنیا کا جو بھی کام انسان کرتا ہے اس میں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھے، اور اس میں اللہ رب العالمین کا تعظیم کا بھی لحاظ ہو۔ کوئی ایسا کام نہ ہو یا کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ کے شان میں گستاخی کے جیسا ہو جائے، یا کوئی ایسا کام نہ ہو جس کو کرتے وقت آدمی اللہ کو بھول جائے۔ تو آگے کہتے ہیں تاکہ ایمان بھی درست رہے اور ان کاموں میں برکت بھی ہوئے۔ یعنی انسان اگر کوئی کام کرتا ہے اس میں اللہ رب العالمین کی تعظیم کو ملحوظ رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اس کے اوپر رحمت نازل کرے گا، نتیجے میں کام بھی آسانی سے ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا۔ جیسے اڑے کام پر اللہ کی نظر ماننی، جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر یہ بڑی مصیبت میرے سامنے ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں کچھ صدقہ کر دوں گا، خیرات کر دوں گا، روزہ رکھ لوں گا، 4 رکعت 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں گا، اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو آسان کر دے، تو یہ کیا ہوا؟ روزمرہ کی زندگی میں کی جانے والی کیا کہتے ہیں، اللہ کے تعظیم والا کام ہے۔ نظر کے بارے میں ایک بات بتا دیں کہ جو انسان نظر مانتا ہے، اس نظر میں اس آدمی کے اندر اللہ کے لیے تعظیم اور اپنی بے بسی ہوتی ہے کہ میں ایسی مصیبت میں آ گیا ہوں، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، میں بے بس ہوں۔ اب نکالنے والی ذات اس مصیبت سے کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو یہاں اپنی بے بسی ہے اور اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے۔ تو پھر آگے کہتے ہیں مشکل کے وقت اس کو پکارنا، جیسے کوئی مصیبت میں آ جائے تو کہے اللہ میری مدد کر، ہے نا؟ یہ بیٹھے بیٹھے کہتا ہے چلو بھئی اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، وہ جو کرے گا وہی ہوگا۔ تو اس طرح کی جو عام بول چال میں انسان گفتگو کے دوران باتیں کرتے رہتا ہے، اس کی مثال دیتے ہیں۔ اور ہر کام کا شروع اس کے نام سے کرنا، جیسے کوئی عام آدمی کام کر رہا ہے تو کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہے۔ بسم اللہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی اس میں تعظیم بھی ہے اور نیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، تو انشاءاللہ اس کام کو کرنے میں کیا ہوگی؟ آسانی ہوگی، اس میں برکت بھی ہوگی۔ جیسے آدمی کوئی بھی کام کرے تو اس سے پہلے بسم اللہ کہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہے، تاکہ اس میں برکت رہے، ہے نا؟ اللہ رب العالمین کے ناموں میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کا نام جو ہے یہ بڑی برکتوں والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا نام سے کوئی کام شروع کرنا، بائک میں بیٹھے تو بسم اللہ کہہ دیے، گاڑی میں بیٹھے بسم اللہ کہے، کھانا کھانے شروع کیے تو بسم اللہ کہہ رہے ہیں، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہہ رہے ہیں، کپڑا پہننے سے پہلے بسم اللہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کے ہر وہ کام جو جائز کام ہے، اچھا کام ہے، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، اللہ کا نام لینا، اللہ مدد کرنے والا ہے، یہ نیت سے کرنا۔ ایسا نہیں کہ آدمی یا علی مدد کہہ کر ہتھوڑا ٹھوکنا شروع کر دیا، تو وہ کیا ہوگا؟ روزمرہ کے شرک۔ وہ کسی مصیبت میں پڑھ کر خصوصیت کے ساتھ اللہ کو پکارنا ایک الگ چیز ہے، اور عام حالتوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کسی کام کو شروع کرنا ایک الگ چیز ہے۔ کوئی مصیبت میں پڑ جائے اس کے بعد غیر اللہ کو پکارے، وہ تو شرک ہے ہی۔
لیکن کوئی آدمی چلتے پھرتے اس طرح کی بات اگر کہہ دے کہ یا علی مدد، تو وہ بھی شرک ہے۔ اس کو شرک فی العادات کہتے ہیں، یعنی عادات میں، عام معاملات میں انسان اس طرح کی شرک کرتے رہتا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، جیسے اولاد ہو تو اس کے شکر میں اس کے نام کا جانور ذبح کرنا، عقیقہ کرنا، اس کا نام عبد الرحمن، عبداللہ، خدا بخش، اللہ دیا، امت اللہ، اللہ دی رکھنا۔ یعنی اس زمانے میں لوگ اس طرح کے نام رکھتے تھے، خدا بخش یعنی اللہ نے بخشا ہے، اللہ دیا یعنی اللہ دیا ہے نا۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، امت اللہ، یہ تو عربی لفظ ہے، امت اللہ، اللہ کی لونڈی، تو اللہ دیا لڑکے کے لیے رکھتے تھے اور اللہ دی لڑکی کے لیے رکھا جاتا تھا اس زمانے میں نام، تو اس کی وہ مثال دے رہے ہیں۔ کھیت باغ میں سے تھوڑا بہت اس کے نام کا رکھنا، کہ ہمارے کھیت ہے، اس کا اتنا حصہ اناج کا جو بھی ہوگا وہ ہم اللہ کے راہ میں رکھیں گے، یہ اللہ رب العالمین کے کیا کہتے ہیں نام سے صدقہ ہوگا، یہاں کا جو بھی اناج ہوگا۔ جیسے آدمی کے پاس 2 ایکڑ زمین ہے، اس میں سے اس نے کیا کیا، 500 اسکوائر فٹ زمین خاص کر دیا کہ بھائی یہاں پہ جو بھی اناج ہوگا سب اللہ کے راہ میں صدقہ کیا جائے، اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، کام بھی ہے، روزمرہ کی زندگی کا معاملات بھی ہیں، اور پھر یہ اللہ رب العالمین کی تعظیم اور اللہ رب العالمین کی کیا کہتے ہیں خوشی کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی کیا کہتے ہیں عادتیں انسان کرتے رہے۔ اسی طرح دھن ریوڑ میں سے بھی کچھ اس کے نظر رکھنا، جو جانور اس کے نام کے اس کے گھر کے طرف لے جائے اس کا ادب کرنا، یعنی حج کے لیے جس جانور کو لے جائیں، قربانی کے لیے لے جائیں، اس جانور کا ادب کرنا، یعنی نہ اس پر سوار ہونا، نہ لادنا، نہ کھانے پینے پہننے میں اس کے حکم پر چلنا، یعنی جس چیز کے برتنے کو اس نے فرمایا ہے اس کو برتنا، جو منع کیا ہے اس سے دور رہنا، برائی بھلائی جو دنیا میں پیش آتی ہے جیسے قحط، سیلاب، صحت، بیماری، کامیابی، خوشی، غم، ان تمام چیزوں میں اس بات کا اختیار سمجھنا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہی ہو رہی ہے، اور اپنا ارادہ جس کام کا کرنے کا ہو اس کو بیان کرتے وقت اللہ کے طرف اس کو رجوع کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم کیا کریں گے، فلاں کام کریں گے انشاءاللہ، جسے کہتے ہیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ہم آج انشاءاللہ مارکیٹ جائیں گے، ہے نا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آج ہم کیا کریں گے، کیا کہتے ہیں فلاں جگہ جا کر سامان خریدیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہم ایسا کریں گے، یہ نارمل چیز ہے، نارمل عادت میں سے ہے، لیکن اس کام میں اللہ کی تعظیم بھی ہے اور کیا ہے، اللہ رب العالمین سے مدد کی امید بھی ہے، اللہ کی تعظیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید بھی ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہوگا، یعنی مدد اللہ تعالیٰ کرنے والا، یہ امید بھی ہے اور تعظیم ہے کہ بھائی اللہ نے چاہا تو ہوگا، نہیں تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ اللہ چاہے گا تو فلاں کام کریں گے، یا اس کے نام کو ایسی تعظیم سے لینا کہ جس میں اس کی مالکیت نکلے، اپنی بندگی ہو، یعنی کسی بات، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر اس انداز سے کرنا کہ ایسا محسوس ہو کہ ہم اس کو اپنا رب مان کر کے اس کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے رب نے کہا ہے نا، خالق کائنات نے فرمایا ہے نا، اسی طرح کوئی یہ کہے کہ مشکل دور کرنے والی ذات نے کہا، تو یہ ساری بات کیا کہلاتی ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی تعظیم کر رہے ہیں، اپنے ہر کام کو اللہ رب العالمین کی طرف موڑنا، اسی طرح سے کام کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا نام محبت سے اور تعظیم سے لینا، یعنی کہ کوئی آدمی، ہمارے یہاں بعض علماء اس بات پہ بڑا زور دیتے، جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو بعض ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ جب بھی تم تقریر کرو تو یہ مت کہو اللہ نے فرمایا، تم کہو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ جل علا نے فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اللہ کیا کہتے ہیں جو عظمتوں والا ہے اس نے کہا، عرش کے رب نے کہا، رب کعبہ نے کہا، یہ سارے کلمات کیا ہیں، اللہ رب العالمین کے نام کو تعظیم کے ساتھ لینا، نہ کہ آدمی جب اللہ کا نام لے تھوڑا عزت ہونی چاہیے اس میں نا، ایسے نہیں کہ ہے اللہ نے فرمایا، اللہ نے دیا، ہے نا، ایسا کہنا جائز تو ہے لیکن اس میں تعظیم میں قلت ہے، زیادہ تعظیم کے ساتھ اللہ رب العالمین کی باتوں کو، اللہ کا نام تعظیم کے ساتھ لینا، ادب احترام کے ساتھ اللہ کا نام لینا، اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا جو بے ادبی والا ہو، نا ایسی بات نہ کہنا جو بے ادبی والا ہو، بدتمیزی ہو، اللہ کا احترام ہونا چاہیے، تعظیم ہونی چاہیے، تو
اس طرح سے اللہ کا نام لینا کہ ہمارے خالق نے کہا، ہمارے رب نے کہا، ہے نا، ہمارے موت و حیات کے مالک نے کہا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم، لیکن کیا کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتی تھی تو کیا کہتی تھیں؟ قسم ہے آپ کے رب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھیں. اور کبھی کہتی تھی قسم ہے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی. تو یہ سب تعظیم کے جملے ہیں. یہ سب کس کے جملے ہیں؟ تعظیم کے جملے ہیں. تو نام جب اللہ کا آئے تو اس میں تعظیم ہو، عزت ہو، احترام ہو. یہ نہیں ہمارے یہاں ایک بڑی بے ادبی کا سلسلہ، کسی کا نام عبد الخالق ہے تو اے خالق، غصے میں ایک خالق ہوا، اللہ کا نام بگاڑ دیا، ہے نا، اللہ کا نام بگاڑ دیا. کسی کا نام اگر سمجھ لیجئے کہ عبد القدوس ہے، قدس ہوا، عبد الرحیم رحیم ہوا، تو یہ ساری چیزیں بے ادبی ہیں. کس کے؟ اللہ کے شان میں گستاخی ہے. یہ کس کے نام میں گستاخی ہے؟ اللہ رب العالمین کے شان میں گستاخی ہے. تو اللہ کا نام ادب اور احترام سے لینا. جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے صفات کبھی بھی تنہا ایک ذکر نہیں کیا. جہاں بھی ذکر کیا ہے دو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. وَهُوَ الْحَمِيدُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، ہے نا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا انکا، درود شریف میں انکا حمید مجید. اسی طرح سے آیت الکرسی کا آخری میں کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہاں پہ بھی دو ہے. اسی طرح سے غفور ودود ایک جگہ آیا ہے. اسی طرح سے عزیز حکیم آیا ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے نام تعظیم کے ساتھ لینا سکھایا اس انداز سے قرآن مجید میں کہ اللہ رب العالمین کا جب نام لو تو اس میں ادب ہو، احترام ہو، تعظیم ہو، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. یہ سب کس کے شان ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے شان ہے. اب یہی چیز آدمی اگر غیر اللہ کے ساتھ کرنے لگ جائے، ہے نا، جیسے کوئی یہ کہے غوث پاک نے کہا، یہ تعظیم کس کے لیے ہوئی؟ عبد القادر جیلانی کے لیے. اعلیٰ حضرت نے کہا تو یہ تعظیم کس کے لیے ہوئی؟ اعلیٰ حضرت کے لیے ہوئی. غوث پاک کی تعظیم امین القادری ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا، کہا نہیں وہ بھی کہا ہے، وہ کئی ایک لوگ نے کہا ہے کہ جو بے وضو غوث پاک کا نام لیتا تھا مر جاتا تھا. سنیں نا، جو بے وضو غوث پاک کا نام لیتا تھا تو سارے وہابی کیسے زندہ ہیں؟ اتنے سارے وہابی زندہ کیسے ہیں؟ یہ تو روز صبح شام بھرپٹا نام اس طرح سے لیتے ہیں کہ اس میں کوئی تعظیم کا وضو تو چھوڑ دی، تعظیم کی بو تک نہیں آتی. بولے غوث پاک نے کہا نا، جو آدمی بے ادبی سے غوث پاک کا نام لیتا ہے وہ مر جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. تو یہ نام تعظیم، ادب، محبت اور احترام کے ساتھ نام لینا یہ اللہ کا حق ہے، یہ دوسرے کو دیا. یہ کیا ہے؟ شرک فی العادات، عام عادتوں میں شرک ہے. اسی طرح آگے یہ کہتے ہیں کہ قسم اللہ کا کھانا، غیر اللہ کا قسم نہ کھانا. ہمارے یہاں لوگ ہندوانہ رسم سے لوگ ہندوؤں سے سیکھے ہیں. اپنے بچوں کی قسم، اپنے ماں باپ کی قسم کھائیں گے تو کیا کریں؟ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے کھاتے کہہ رہا ہے میں اناج ہاتھ میں لے کے قسم کھا رہا ہوں. مطلب اس میں کیا ہے؟ اناج ہاتھ میں لے کے قسم کھا رہا ہوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی بات نہیں کہ اناج ہاتھ میں لے کے قسم کھا رہا ہوں، بکواس ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو نمازی بھی ہیں، خود کو توحید والا بھی کہتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا تو میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کھاؤ ماں قسم کھاؤ. کسی قسم کھا؟ ماں قسم کھاؤ. ہمارے یہاں ایک ہندوؤں کے یہاں ہے نا، کسی کی جھوٹی قسم کھاؤ تو وہ مر جاتا ہے، اسی لیے وہ لوگ جھوٹی قسم ہمیشہ مردے کی کھاتے ہیں. کسی کھاتے ہیں جھوٹی قسم؟ ہاں، مردے کی کھاتے ہیں تاکہ وہ نہ مر سکے. تو ایک مرتبہ مر گیا اور کتنا مرے گا وہ؟ یہ تو بھگوان کی جھوٹی قسم کھائیں گے، زندوں کی جھوٹی قسم نہیں. میں نے دیکھی تعظیم کیا ہے، زندے کی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، اپنے بھگوان کی جھوٹی قسم کھا لیں گے، کیونکہ بھگوان تو نہیں مرے گا نا، ان کے عقیدے کے حساب سے بچہ مر جائے گا. کون سا جملہ ہے؟
تو اللہ رب العالمین کی تعظیم یہ ہے کہ بات بات میں اللہ کی قسم نہ کھایا جائے. اللہ کی قسم بات بات میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کی قسمیں نہ کھائی جائیں. اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں نہ کھائی جائیں. یہ اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے. جھوٹی قسمیں نہ کھائی جائیں. جو آدمی اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ گنہگار ہے. جو اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے وہ گنہگار ہے. عربوں میں مزاج آج بھی ہے. آپ لاکھ جھوٹ بولیں، آپ قسم کھا لیں گے تو آپ کو چھوڑ دے گا. بولے تم نے قسم کھا لی ہے، اب تم جانو تمہارا رب جانے، مجھے کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ تم نے قسم کھا لیا. جب تم نے اللہ کا نام لیا ہے، یہ کہتے چلو مسجد چلو قسم کھاتا ہوں، تو قسم کھایا نہیں، صرف بول دے گا چلو مسجد چلو تو چھوڑ دیتے. ہمارے ایک ساڑو ہے، عمان میں کام کرتا ہے، تو کہا کہ بڑا عجیب آدمی ہے بھائی، صرف اتنا اگر کہہ دو کہ قرآن میں ہاتھ میں قرآن لے کے بولو گے، وہ اگر بول دے ہاں بولوں گا تو یقین کر لے گا. اور بھی قرآن ہاتھ میں لیا بھی نہیں ہے، بولا بھی نہیں ہے، صرف بول دے گا. قرآن ہاتھ میں لے کے بولو گے، وہ بول دے نا کہ ہاں بولوں گا تو بول دے ٹھیک ہے جاؤ. بولے چاہے لاکھوں روپے آپ اس کا مار لیجئے، آپ خالی اتنا تیار ہو جائے کہ میں اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے نہیں لیا، تو چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے اب اجر اللہ کے پاس. اللہ کے نام کی تعظیم ہے. ہمارے یہاں ہے آدمی کھڑے کھڑے روزہ رکھ کے دھڑلے سے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، خاص کر کے ٹیلر لوگ ہے نا. اب دیجیے گا تو پکا بھائی اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں بھائی، آپ کو چاند رات میں پکا آپ کو کپڑا دے دوں گا. کھاتے نا قسم اس طرح سے دھڑلے سے. ایک ٹیلر کو میں نے کہا بھائی تم روزہ ووزہ رکھتے بھی ہو یا خالی ایسے جھٹوں کا ہم لوگ کے سامنے کھانا پینا بند کیے ہو، گھر میں جا کے چھپے چھپے کھاتے ہو؟ نہیں ایسا نہیں. بولے اتنا جھوٹ کاہے بولتے، اتنا قسم کاہے کھاتے ہو؟ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھ کر کے دھڑلے سے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم کے خلاف یہ چیزیں ہیں، یہ اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے. اب یہی تعظیم آدمی کسی اور کے ساتھ کرے تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جو کوئی کسی نبی اولیاء کی، اماموں شہیدوں کی، بھوت و پری کی اس قسم کی تعظیم کرے تو ایسی صورت میں وہ آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے اڑے کام پر ان کی نظر مانے، مشکل وقت میں ان کو پکارے، بسم اللہ کی جگہ ان کا نام لے، جب اولاد ہو تو ان کی نظر و نیاز کرے، اپنے اولاد کا نام عبد النبی رکھے، امام بخش رکھے، پیر بخش رکھے، داتا بخش رکھے، گنج بخش رکھے، ہے نا. گنجا بخش نہیں رکھا تھا، گنج بخش مطلب گنجا رکھ دے. نہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی تعظیم نہیں ہے. آپ دیکھیں گے الیاس قادری کے لیٹر پیڈ میں لکھا ہوا ہے غوث مدی کا سگے مدینہ. کیا لکھا ہے؟ سگے مدینہ من مدینی کا کتا. سگ مانے کیا ہوتا ہے؟ کتا. اور سگے غوث الورا ہیں ہم، ان کی قوالی کا حصہ ہی کیا ہے؟ سگے غوث الورا ہیں ہم. غوث الورا کون ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی کے ہم کتے ہیں. اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بہت پرانی ویڈیو ہے، وہ بھونک رہا ہے بیٹھ کر کے. بولے ہم کتے ہیں، کتے کا میں نے بھونکنا تھا، بھون بھون کر کے بھونک رہا ہے. دیکھیں یوٹیوب کی سرچ کیجیے گا مل جائے گا. بھونک رہا ہے وہ بیٹھ کر کے، بھون 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 کر کے بھونک رہا ہے. کیوں؟ کہ ہم مدینے کے کتے ہیں، ہم غوث پاک کے کتے ہیں. شیعوں کے ہیں ایک نام رکھا جاتا ہے کلب جواد، نام سنے نا؟ ہاں، مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکریٹری تھا بہت دن تک، کلب صادق. امام جعفر صادق کا کلب کیا ہوتا ہے؟ کتا. یہ فارسی میں ہے بریلوی والا، کیونکہ انڈین ہے یہ لوگ، میڈ ان انڈیا ہے. اور وہ عربی میں رکھا ہے کیونکہ عبداللہ بن سبا عربی تھا. کلب جواد، کلب صادق نام ہے. مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شیعہ سے بات ہو رہی تھی، تو کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام کلب علی، مطلب علی کا کتا. آپ کا نام؟ کہا میں خنزیر اللہ. بولے مطلب؟ بولے ہاں بھائی آپ کا نام کلب علی تو میں خنزیر اللہ. بولے بھائی یہ کوئی نام ہے؟ بولے آپ اگر علی کے کتے ہو سکتے تو میں اللہ کا سور نہیں ہو سکتا ہوں. ایک سیکنڈ میں جواب دیتے تھے مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ. ایک سیکنڈ لگتا تھا، زیادہ ٹائم ان کو نہیں لگتا تھا جواب دینے میں. تو یہ ہے آپ کا نام کلب علی تھا، آپ کا نام خنزیر اللہ. یا
ہم اللہ کے کتے ہیں، اللہ کے سور ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اس طرح کا نام رکھنا، عبد النبی ہے نا، عبد النبی، غلام نبی، غلام مصطفیٰ، غلام مرتضیٰ۔ غلام مرتضیٰ نام نہیں رکھتے ہیں لوگ، ہے نا؟ غلام مرتضیٰ، مرتضیٰ کس کی صفت ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ، اسے غلام مرتضیٰ، حضرت علی کے غلام۔ اس طرح کی جو تعظیم ہے یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کس کے ساتھ رکھ دیا گیا؟ سب غیر اللہ کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ ایک مولانا تھے، مولانا عبد الوہاب رحمانی، مغربی بنگال کے تھے، حدیث کے استاد تھے۔ تو بنگال میں ایک بنگلہ اسپیکر تھے مولانا غلام مرتضیٰ کے نام سے۔ ان کی اکثر تقریریں ہسٹری میں ہوا کرتی تھیں، اور بہت ساری انہوں نے ہسٹری کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے، کچھ میں فیکٹ ہیں اور کچھ میں کچھ غلط باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو غلام مرتضیٰ صاحب انہوں نے چیلنج کیا مولانا عبد الوہاب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ہم آپ سے ڈیبیٹ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جاؤ یار پہلے نام ٹھیک کر کے آؤ، شرکیہ نام لے کے تم مجھ سے مناظرہ کرو گے؟ ویسے تو تمہارا نام شرکیہ ہے، غلام مرتضیٰ۔ پہلے تم اللہ کے غلام تو بنو، پھر ہم سے بات کرنا۔ بیچارہ دم دبا ایسا بھاگا، پھر دوبارہ وہ چیلنج کبھی نہیں کیا اہل حدیثوں تھا نام ہوتے ہیں غلام۔ ہمارے اہل حدیث لوگ نام رکھتے ہیں نور الحسن، حسن کا نور، حسن کا نور نور اللہ ہوتا ہے۔ فیض الحسن، حسن کا فیض اللہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ اس طرح کے نام رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں سارے نام چلن میں ہے، کیونکہ ایک زمانے تک اچھا کوئی اس پر اتنا دھیان بھی نہیں دیتا ہے، عادت ہے نا، عادتاً چیزیں ہیں، یہ سب عادتاً چیز ہیں، ابھی دھیان نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اہل حدیث کے بہت سارے بڑے بڑے عالموں کا نام آپ پہلے دیکھ لیجئے، اس طرح کے رہے ہیں نام میں، اس طرح سے علی اور حسین۔ علی اور حسین نام میں رکھنا غلط نہیں ہے، لیکن جب سینٹنس اس طرح کا ہو کہ نور الحسن، حسن کا نور، تو نور تو اللہ کا ہے نا۔ نور الحسن ہمارے اہل حدیث کے بڑے عالم ہے، لیکن ہے رکھا گیا فیض الحسن۔ یہ کرناٹکا جمعیت اہل حدیث کے وائس پریسیڈنٹ رہے ہیں 5 سال تک، نام فیض الحسن۔ ہم نے کہا کیسے یہ تو نام ہے؟ بولا بچپن میں لوگوں نے رکھ دیا، اب کیا کر سکتے، اب تو نہیں بدل سکتے نا۔ 70 سال میں آپ مجھے یاد دلا رہے ہیں، دھیان دلا رہے ہیں، اب میرا خود کا دھیان نہیں کیا تھا اتنے دن تک، اب 70 سال میں میں کیا کروں؟ سیدھا ان کا جواب ہے یہ، 70 سال میں اب کیا کروں، اب تھوڑی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے یہاں، ناموں میں ہوتا ہے۔ غلام مصطفیٰ تو نام اتنے مت پوچھیے، ہمارے کمپیوٹر کے جو ٹیچر ان کا نام غلام مصطفیٰ تھا، جب ان کو پتہ چلا کہ نام غلط ہے تو نام کا شارٹ فارم بنا دیا جی ایم سر۔ ہم لوگ سب ان کو جی ایم سر ہی بولتے تھے، غلام مصطفیٰ بولے کو پہچان نہیں پاتا تھا، جی ایم سر، غلام مصطفیٰ۔ کتنے سارے لوگ ہیں غلام مصطفیٰ نام رکھتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جسے اللہ کا غلام ہونا تھا وہ کسی اور کا غلام بن گیا، جو تعظیم اللہ کی ہونی تھی۔ اچھا بات یہ ہے کہ صرف توجہ بھی نہیں جاتی ہے نا، دھیان نہیں جاتا ہے، اسی لیے اس کو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اشراق فی العادات۔ یہ عادتاً آ گئی ہے، اس کو میں نے جان بوجھ کر، کیا کہتے ہیں اس کو، انٹینشن نہیں تھا، اس طرح کا کوئی انٹینشن نہیں رہتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے، چل جاتا ہے، لوگ بول دیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، دھیان نہیں دیتے۔ بنگلہ دیش کے مولانا ہیں، کچھ زیادہ ہی سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا، جبکہ یہ مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہارے ایمان کو جانچو۔ مثال کے طور پر کہا کہ تم عرب میں چلے جاؤ، کوئی آدمی اگر چلتے چلتے ٹکرا کے گر جائے گا پتھر سے، ویسے وہاں کے سڑکوں میں پتھر ہوتی نہیں ہے، لیکن مثال دے رہے ہیں کہ گر جائے گا تو سب سے پہلے جو لفظ اس کے زبان سے نکلے گی نا، وہ اللہ کا نام نکلے گا۔ بھائی ان کے یہاں بلڈنگوں میں آگ لگ جاتی ہیں تو وہ سبحان اللہ کرتے ہیں۔ اور ہندوستان میں کیا ہوگا، سائیکل چلاتے ہوئے اگر اینٹیں سے ٹکرا کے گر گیا تو 4-5 تو خوبصورت گالی اس کی زبان سے سب سے پہلے نکلے گا، کچھ نہیں تو پھر بیوی کا بھائی تو بڑا ہی لے گا، کچھ نہیں تو اتنا تو کرے گا ہی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ نیچر ہے انسان کا، یہ عادات ہے، یہ عادت ہی انسان کا بتلاتا ہے کہ اس کا نیچر کیسا ہے۔ جیسے ہی انسان کو کوئی دقت آئی، اس کی زبان سے پہلا جملہ اگر نکلتا ہے انا للہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عام عادتوں میں اللہ کا ذکر باقی ہے۔
لیکن اگر گرتے پڑتے جیسے ہی آدمی گرا کسی کو گالی دینے کی عادت ہے تو پھر ایسی سمجھ لیجئے کہ اس کی عام عادتوں میں اللہ کا ذکر باقی نہیں ہے، ختم ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ عام عادتوں میں۔ اسی طرح سے پانی، دانے، ان تمام چیزوں کو انہوں نے ٹھہرایا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ کھانے پینے پہننے میں رسموں کی سند پکڑنے، فلاں لوگوں کو چاہیے کہ فلاں کا کھانا کھلائے، شیخ سدو کا کھانا ہے نا، دیکھ چڑھتا ہے نا، وارث پیا کی بریانی ملتی ہے نا، یہ بھی ہوتا ہے، پھر سبیل ہوتی ہے، اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں یہ ہیں۔ اسی طرح سے شاہ عبد الحق کا توشہ، حقہ پینے والا نہ کھائے، برائی کرنے والا، برائی اور بھلائی جو دنیا پیش آتی ہے ان کو اس کی طرف نسبت کرے، فلانا ان کے پھٹکار میں آ کر دیوانہ ہو گیا، فلانے کو انہوں نے راندا تو محتاج ہو گیا، فلانے نے نواز دیا تو اس کو فتح و اقبال مل گیا، قحط فلانے ستارے کے سبب پڑا، فلانا جو کام فلانے نے دن میں شروع کیا تو فلانی ساعت میں سو پورا نہ ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ منحوسیت وقت میں، ٹائم میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب پرانی باتیں ہیں؟ آج ظہر کی بات بتا رہا ہوں، آج ابھی 24 گھنٹہ نہیں ہوا، ایک آدمی ملا، بخشی جنتری دیکھے ہیں؟ بخشی جنتری ہولو ٹولہ میں بکتا ہے، بہت فیمس جنتری، آج نہیں بہت پرانا جنتری ہے بخشی جنتری۔ اب تو وہ سارے پیج غائب ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی بہت سارے پیجز ہیں اس میں۔ تو آدمی کہنے لگا کہ میرے ایک دوست کی بیٹی ہے، اس کے شادی کے ڈیٹ فکس کر رہے ہیں، تو ہم تو جاہل آدمی ہیں، آپ کو جنتری لا کر کے دیں گے، آپ بتائیے گا کون سا ڈیٹ ٹھیک رہے گا۔ میں نے کہا کہ شادی کے لیے بخشی جنتری دیکھنے کی نہیں، شادی ہال کی جنتری دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس دن خالی ہو وہی دن مبارک ہے، اسی دن کر لو۔ جس دن ہال خالی ہے وہی دن مبارک ہے، اسی دن کر لو۔ یہ بخشی جنتری سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ نہیں اس کون سا دن نحس ہے، میں بولا کہ کوئی دن نحس نہیں ہے، سب دن مبارک ہے، بس شادی واڑی خالی ہونا چاہیے، شادی واڑی خالی ہے سمجھو مبارک ہے، کر لو۔ یہ کوئی دن نحس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو داؤد کی آخری حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوزینی ابن آدم یسب الدہر انا الدہر اقلب اللیل والنہار، کہ آدم کی اولاد مجھے بڑی تکلیف پہنچاتی ہے، یہ وقت کو برا بھلا کہتی ہے، وقت تو میرا ہی ہے نا، میں ہی تو وقت ہوں، میں ہی تو دن اور رات کو بدلتے رہتا ہوں، تو وقت برا چل رہا ہے، وہ دن بڑا اچھا تھا، وہ ٹائم بڑا اچھا تھا، میرا لکی ٹائم تھا۔ اس طرح کی جو باتیں کہتے ہیں یہ شرک فی العادات میں آتا ہے۔ یہ کس میں آتا ہے؟ شرک فی العادات میں آتا ہے۔ تو انہوں نے اسی بات کو کہا کہ فلاں دن کام شروع کیا، فلانی ساعت میں ہوا، جیسے مانگلک کہا جاتا ہے نا ہندوؤں کے ہاں، تو وہ کام پورا نہ ہوا، یا یوں کہے کہ اللہ اور اس کے رسول چاہے گا تو میں آؤں گا، یہاں اللہ کے ساتھ کس کو ملا دیا؟ رسول کو ملا دیا۔ یہاں ایک حدیث یاد آئی کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریر کر رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقریر سن رہے تھے، تو اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ من یطیع اللہ ورسولہ فقد رشد، من یطیع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوا، کہ جو اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ہدایت پر ہے، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہے۔ اب بتائیے اس میں جملے میں غلطی کہاں ہے؟ جو اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ہدایت پر ہے، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہے۔ جب یہ بات اس آدمی نے کہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا بئس الخطیب انت، تو کتنا گھٹیا خطیب ہے، تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ قل من یطیع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول دو الگ الگ آیا، کیا کہا؟ جو اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اور رسول دو الگ الگ ذاتیں ہوئیں، اور جب کہ ومن یعصہما، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کو الگ الگ کر کے بیان نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے اس بات کو ناپسند کیا،
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اجعلتنی عدلاً، کیا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا؟ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریکی کے ساتھ شرک کا رد کر رہے تھے. اور اس بات میں کوئی غلطی ہے کہ جو اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہے، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس طرح نہ کہو، بلکہ کہو جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے، اللہ کو الگ کہو اور رسول کو الگ کہو، دونوں کے ساتھ مکس نہ کرو، کیونکہ یہ دونوں ساتھیں الگ الگ ہیں. تو کوئی اگر کہے اللہ رسول جانتا ہے، اللہ رسول چاہے گا، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ملا دیا. تو یہ بھی شرک فی العادات میں سے ہے، یہ بھی شرک فی العادات میں سے ہے. اس لیے کتاب التوحید میں ایک باب اسی ضمن میں گزرا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر کہا انشاءاللہ وشئت، اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو بات بن جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تقولوا ہکذا، تم ایسے مت کہو، بلکہ کیا کہو انشاءاللہ وحدہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوگا. یا یوں کہو انشاءاللہ ثم انت، اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں. اللہ چاہے اور آپ چاہیں نہ کہو، اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، کیونکہ میری چاہت اللہ کے چاہنے کے تابع ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریکی سے اسے شرک کو روکتے تھے. اس قسم کی جو شرک ہیں اس کو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ شرک فی العادات میں سے، یہ عادتاً لوگوں کی زندگی میں آ جاتا ہے. کوئی روزہ نماز کے لیے جس طرح خاص نیت کر کے شرک کی جاتی ہے اس طرح اس میں نیت نہیں ہوتی، لیکن یہ عادتاً آ جاتی ہے. اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ یا پیر چاہے گا تو یہ بات ہو جائے گی، یا اس کے تئیں بولنے میں، یا معبود داتا بے پرواہ خدا وہ نہ کیا کہتے ہیں خدا وندہ خداگان، یہ فارسی لفظ ہے خدا وندہ خداگان، جس کو عربی میں رب الارباب کہا گیا ہے، تمام مالکوں کا مالک، مالک الملک، شہنشاہ بولے. یا جب حاجت میں قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو پیغمبر کی، علی کی، امام کی، پیر کی قسم کھائے، ان کی قبروں کی قسم کھائے. سو ان باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے، اور اس کو شرک فی العادات کہتے ہیں. یعنی عادت کے کاموں میں جو اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے غیر کی کرے. سو ان چاروں طرح کے شرک کی صریح بیان قرآن و حدیث میں ہے. سو اس لیے اس باب میں 5 فصلیں کی ہیں. فصل پہلی جس میں شرک ہے، جس میں ذکر ہے شرک کی برائی کا، توحید کی خوبی کا. فصل دوسری میں ذکر ہے اشراک فی العلم کی برائی کا. فصل تیسری میں ذکر ہے اشراک ہوئے. تو ٹھیک ہے کون سے فصل میں کیا آیا وہ انڈیکس کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا، یہاں بات آئی مالک الملک شہنشاہ بولنے کی. شہنشاہ، شاہ نواز ہے نا، یہ سب نام غلط ہے. ہمارے یہاں لوگ باتوں بتا رہے ہیں شہنشاہ اکبر، شہنشاہ اکبر، شہنشاہ کہنا غلط ہے. شہنشاہ اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی. کیوں بحث کی؟ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی تو اپنے آپ کو رب مان لیا تھا، اپنے آپ کو رب مان لیا تھا. انا ربکم الاعلی کس نے کہا تھا؟ فرعون نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں بہت سارے ربوں کا میں رب ہوں، رب الارباب، سارے رب کا میں اکیلا رب ہوں. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کے لیے عربی میں ایک لفظ استعمال تھا قاضی القضات. یہ لفظ استعمال کرنا غلط ہے، رئیس القضات کہہ سکتے ہیں. دیکھیے چیف جسٹس، چیف جسٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے جسٹس کا چیف، نہ کہ سارے جسٹس کا وہ جسٹس ہے. قاضی القضات کا معنی ہوتا ہے سارے قاضیوں کا بڑا قاضی. قاضی القضات اللہ ہے، جو ہیڈ ہوگا، چیف ہوگا، اس کو رئیس القضات کہا جاتا ہے. قاضی القضات نہیں کہنا چاہیے، لیکن کتابوں میں پڑھیں گے لوگوں نے قاضی القضات لکھ رکھا ہے، کسی نے شہنشاہ لکھا ہے، شہنشاہ اکبر، شہنشاہ کیا کہتے ہیں جہانگیر، شہنشاہ اورنگزیب. اس طرح کے نام کا استعمال کرنا صحیح اور درست نہیں ہے. شرک فی العادات میں ان تمام چیزوں کا کیا کہتے ہیں حصہ، ان تمام چیزوں کو. یہ گھڑی پیچھے ہے کیا؟ 8:35 ہو رہا ہے. میں وہ بول رہا ہوں 8:30 میں درس ختم ہو رہا ہے کیا؟ 9:01 ہو گئے. خطبے کا ٹائم ٹھیک کر لیجیے گا تو مولانا کا خطبہ لمبا ہو جائے گا. ہاں تو یہ شرک فی العادات ہیں.
جو عادتاً لوگوں کی زندگی میں شرک کے شکل میں داخل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔